انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرے بندو تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کر لو، 1000 میں 12 سے اگر آپ بھاگ دیں گے تقریباً 84 آتا ہے۔ ایک رات عبادت کریں گے آپ، 84 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک رات کی عبادت، 5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی عبادت کا ثواب 84 سال کے برابر آپ کو ملے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں جبریل امین اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس رات میں ہم اور آپ عبادت کریں۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے، اور گھر والوں کو بھی رات بھر عبادت کرواتے تھے اور خود بھی عبادت کرتے تھے۔ تو شب قدر میں ہم اور آپ عبادت کریں گے تو اللہ کے اچھا شب قدر کا نام شب قدر کیوں پڑا؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز تنگ پڑ جائے، کوئی چیز بہت ٹائٹ ہو جائے، اس کو عربی میں قدر کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کا نام شب قدر اسی لیے پڑا، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ آسمان تنگ پڑ جاتا ہے، آسمان چھوٹا پڑ جاتا ہے، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کا نام لیلۃ القدر پڑ گیا۔ میرے بھائیوں شب قدر میں ہم اور آپ عبادت کریں، انشاءاللہ فرشتے اتریں گے اور فرشتوں کی دعا ہمیں اور آپ کو ملے گی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 ہوئی۔ نمبر 8واں ایسا عمل کہ اگر اس کو ہم کریں گے تو فرشتے اتریں گے اور ہمیں دعا دیں گے۔ جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آنا، یہ بھی ہمارے دیہات میں دیکھتا ہوں ماحول نہیں ہے۔ 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے۔ پاکڑ میں ایک بار میں جمعہ پڑھانے گیا، 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ تھا، اور میں جب مسجد میں جانے لگا ایک آدمی کو دیکھا بنیان پہن کر کے لنگی رکھ کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہا ہو؟ بولا نہانے جا رہا ہوں۔ جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، ابھی وہ نہانے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ جمعہ کی آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، جمعہ کا کوئی اہمیت اس کی نہیں ہے، اس کا کوئی مہتو نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، جب جمعہ کا دن آتا ہے اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو جتنا پہلے آتا ہے اس کا اتنا زیادہ ثواب لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبا کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں مرغا کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب امام صاحب آتے ہیں اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں طووا صحفہم، فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں، وَسَمِعُوا الذِّکْرَ، اور فرشتے بھی جمعہ کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد آتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ثواب لکھنے کے لیے مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، ثواب لکھ رہے ہیں، اور ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں، ہمیں ثواب نہیں چاہیے، ہم ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کوشش کرو جمعہ کے دن پہلے مسجد میں آنے کی، سارے کام کو پہلے نپٹا دو، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، جتنا پہلے ہو سکے آ جاؤ، جو جتنا پہلے آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو جمعہ کے دن پہلے آنے پر بھی فرشتوں کی دعائیں ملیں گی اور فرشتوں کا ثواب ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ اب کتنی چیز ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ نمبر 9ویں چیز، اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، اس سے بھی فرشتے کی دعا آپ کو ملے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بظہر الغیب، جب بھی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، جب اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے، اس کے بغل میں ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے، اور یہ جو بھی دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین۔
مثال کے طور پر آپ نے اپنے بھائی کے حق میں دعا کی، اے اللہ تو میرے بھائی کو صحت دے دے، فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، اور فرشتہ کہتا ہے تیری بھی صحت اللہ اچھی کر دے۔ آپ دعا کرتے اے اللہ میرے بھائی کے کاروبار میں برکت دے دے، فرشتہ کہتا ہے آمین اللہ تیرے کاروبار میں بھی برکت دے دے۔ میرے پیارے ساتھیو، جس دعا پر فرشتہ آمین کہہ دے اور فرشتہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائے، سوچو اس دعا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کیا کرو، سامنے سے نہیں۔ یا تو سامنے سے ہو رہی ہے، سامنے سے لوگ دعا کرواتے ہیں، پیٹھ پیچھے وہ سامنے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، پیٹھ پیچھے اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 9 چیزیں۔ نمبر 10، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ آج کے دور میں کون جاتا ہے بھائی؟ آج کے دور میں تو کوئی 2 منٹ کسی سے بات بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا زار اخا له، ایک مسلمان اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ فرشتے نے روکا، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے فلاں بھائی سے ملنے فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ هل لك من نعمة تربها، کیا اس کا کوئی احسان ہے جو تم اتارنے جا رہے ہو؟ کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جو تم اتارنے جا رہے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ کیا کوئی مطلب ہے؟ کہا نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بنارس کا رہنے والا، میں یو پی کا رہنے والا، آپ بہار کے سیمانچل کے رہنے والے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں 500 کلومیٹر کی دوری ہے، لیکن آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ رات کے 2:30 بجے 3 بجے آپ بیٹھ کر کے میری تقریر سن رہے ہیں، اس لیے کیونکہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، نبی کی حدیثوں کو پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ واقعی میں آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ محبت واقعی میں اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اس محبت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فرشتے سے وہ انسان کہتا ہے میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، کوئی پیسے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بزنس کا معاملہ نہیں ہے، کوئی احسان کا معاملہ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے اے مسلمان، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور میں تجھ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جب تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اللہ بھی آپ سے سچی محبت کرے گا، اور جس سے اللہ سچی محبت کرے گا اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ 10ویں چیز ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فرشتے اتریں گے اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں خوشخبری سنائیں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ کے ہماری بخشش کی دعا کریں گے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور کام ہے جو کام آج کے جلسے میں آپ نے بہت کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، جو تیری راہ میں دان دیتا ہے، جو تیری راہ میں چندہ دیتا ہے، جو تیری راہ میں مدد کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال میں برکت عطا فرما، تو اس کو اور مال عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں نہیں دیتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے، اے اللہ اس کے مال میں تو برکت مت دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر مال سے نوازا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یہاں قبرستان کا جلسہ ہوا ہے، قبرستان کے لیے چندے کے لیے جلسہ ہوا ہے، آپ ہی کے آخری ٹھکانے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی آپ خرچ کیجئے۔ جہاں پر بھی پیسہ دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہاں پر آپ مال خرچ کیجئے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ ایک اور کام ہے، تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں زمین کے اوپر۔ شکریہ بیٹا، جزاک اللہ خیر۔
तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले के लिए भी फरिश्ते उतरा करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रात के आखिरी हिस्से में नमाज पढ़ा करो, जब सारी दुनिया बिस्तर पे सो रही है, रात का आखिरी टाइम है, फजर की नमाज का 1 घंटा बाकी है, रात का आखिरी पहर है, वो बड़ा कबूलियत का टाइम है, वो बड़ा ही बरकत वाला टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फ़इन्ना आखिरल लैल मशहूदा, वो टाइम ऐसा है कि फरिश्ते उतरते हैं, वो टाइम ऐसा है फरिश्ते उतर करके तुमको दुआएं देते हैं, उस वक्त उठ करके तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। तहज्जुद कौन पढ़ता है भाई? यहाँ तो 5 टाइम की नमाज के लाले पड़े हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है, नौजवान उसी में पड़ा हुआ है, नौजवान क्रिकेट मैच में लगा है, नमाज पर नमाजें निकल रही हैं और ये बेचारा बैठ करके मैच देख रहा है। मेरे नौजवान साथियों, 5 टाइम की नमाज तो पढ़ना ही है। रात के आखिरी हिस्से में उठ करके जब दुनिया वाले बिस्तर पे सोए पड़े हों, उस वक्त उठ करके कोई अल्लाह की बारगाह में जब तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, ये नमाज अल्लाह को बहुत प्यारी है, ये नमाज अल्लाह को बहुत पसंद है। आप जुमा के दिन जब मस्जिद में जाते हैं और फजर की नमाज पढ़ते हैं, तो फजर की नमाज में पहली रकात में इमाम साहब अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक पहली रकात में सूरह सजदा पढ़ते हैं। सूरह सजदा की आयत भी आप सुनते होंगे, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मसाजिद यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह के वो बंदे जब रात में लोग अपने बिस्तरों पर सोए रहते हैं, वो बिस्तरों से अलग खड़े होकर के अल्लाह की बारगाह में सजदा करते रहते हैं, अल्लाह से दुआएं करते रहते हैं, अल्लाह से मांगते रहते हैं। अल्लाह फरमाता है फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यामलून। मेरे वो तहज्जुद पढ़ने वाले, मेरे वो क़ियामुल लैल करने वाले बंदे जो दुनिया से छुप करके मेरी इबादत कर रहे हैं, मैंने जन्नत में उनके लिए क्या क्या छुपा के रखा है किसी को नहीं पता। जन्नत कैसी है कोई नहीं जानता। अल्लाह ने अपने तहज्जुद पढ़ने वाले बंदों के लिए जन्नत में बहुत सारी नेमतों को छुपा करके रखा है। मेरे प्यारे साथियों, तहज्जुद पढ़ा करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तहज्जुद के टाइम भी फरिश्ते उतरते हैं।